بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اکمل، تمہیں اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، اپنی سوچ کو بڑا رکھو۔ عالیہ کی الفاظ سننے کے بعد اکمل نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، ہاں لیکن انسان کو اتنا بھی آزاد خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شرم اور حیا سے بالکل ہی عاری ہو جائے۔ عالیہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل کی پارٹی میں ہماری کلاس کی لڑکیاں کیسے پروفیسرز حضرات کے سامنے ڈانس اور پٹر پٹر کر رہی تھی؟ عالیہ خاموشی سے اکمل کی باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ اپنی باتیں مکمل کر چکا تو عالیہ نے تیوری چڑھائی اور اسے بائے کہہ کر چلی گئی۔ اکمل اور عالیہ میں خاصی گہری دوستی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی چاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اکمل عالیہ سے اظہار محبت بھی کر چکا تھا۔ اب ان دونوں کو اپنی پڑھائی کے مکمل ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ جلد از جلد ایک دوسرے کے ہمسفر بن سکے۔ دن گزرتے گئے، اکمل اور عالیہ کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ عالیہ نے اپنے گھر والوں کو اکمل کے بارے میں بتایا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب یہ دونوں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ عالیہ کے دن بڑے اچھے گزر رہے تھے۔ عالیہ کی نہ تو کوئی ساس تھی اور نہ ہی کوئی نند تھی۔ اکمل کو اس کے چچا چچی نے پالا تھا اور اب اکمل شادی کے بعد الگ گھر لے کر رہائش پذیر تھا۔ عالیہ نے اکمل کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے چچا چچی کو نہ چھوڑے، لیکن اکمل نہ مانا۔ اکمل نے عالیہ کو بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو چچی مجھ سے بے حد نفرت کیا کرتی تھی اور مجھ پر بہت زیادہ ظلم اور ستم ڈھاتی تھی، اور میں جب چچا کو اس بارے میں بتاتا تھا تو وہ میری باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ مجھے اب ان کے ساتھ نہیں رہنا، اکمل نے کہا۔ عالیہ نے بھی الگ گھر میں رہنے کی حامی بھر لی۔ آج اکمل اور عالیہ کی شادی کو پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ عالیہ کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک بیٹی کو جنم دے گی، لیکن عالیہ یہ بات اکمل سے چھپا رہی تھی کیونکہ اکمل اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں۔ عالیہ نے باتوں باتوں میں اکمل سے پوچھا کہ اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو پھر میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اکمل نے جواب دیا۔ عالیہ نے کروٹ بدلی اور اکمل نے لیمپ بند کیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد اکمل آفس میں بیٹھا تھا کہ اسے بذریعہ کال بتایا گیا کہ عالیہ کی ڈیلیوری ہو چکی ہے اور وہ ایک لڑکی کا باپ بن چکا ہے۔ اکمل کسی صورت اس بچی کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا اٹھا اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اپنی گاڑی لے کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اکمل جلد ہی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی موجود تھی۔ جیسے ہی اکمل کی نظریں اپنی بیٹی پر پڑی تو ویسے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ اکمل زوردار آواز میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے، نہ کہ بیٹی۔ اب میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اکمل تیزی سے بچی کی طرف بڑھا۔ عالیہ کی ماں نے جلدی سے بچی کو گود میں اٹھایا اور اکمل سے کہا، خبردار اگر تم نے بچی کو ہاتھ بھی لگایا۔ عالیہ روتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہوئی اور اکمل سے کہا، اگر تمہیں بچی قبول نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں اس بچی کو تم سے بہت دور لے کر چلی جاؤں گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم بچی کو قبول کرتے ہو تو ہم لوگ ہمیشہ ساتھ ہی رہیں گے۔ اکمل تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، مجھے یہ بچی قبول ہے۔ میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں اور تم سے جدائی میرے بس کی بات نہیں۔ عالیہ کی بیٹی جس کا نام زرمین تھا 5 سال کی ہو چکی تھی۔ عالیہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ اکمل کو بھی زرمین سے خوب لاڈ پیار کرتا دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی کہ اکمل زرمین کی ہر ضد پوری کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہنستا کھیلتا اور خوب پیاری پیاری باتیں کرتا ہے۔ لیکن عالیہ بیچاری کو کیا معلوم کہ اکمل کتنا شیطان صفت آدمی ہے۔
وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ عالیہ کو لگے کہ وہ زرمین سے کتنا پیار کرتا ہے، اور عالیہ یہ بھی جان لے کہ اس نے زرمین کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ اکمل صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا، موقع ہاتھ میں آتے ہی اس نے زرمین کو موت کے گھاٹ اتار دینا تھا۔ ایک دن یہ موقع بھی اکمل کے ہاتھ آ ہی گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شام کے وقت عالیہ کو اس کے بھائی کا فون آیا۔ بھائی نے بتایا کہ امی جان سیڑھیوں سے گر گئی ہیں اور ٹانگ ان کی ٹوٹ گئی ہے، انہیں ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی عالیہ پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اکمل، مجھے آج ہی امی جان کی خیریت دریافت کرنے جانا ہوگا، عالیہ نے کہا۔ ہاں تم جا سکتی ہو، صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے، کل تم واپس آ جاؤ گی، اکمل نے کہا۔ اور زرمین کا کیا ہوگا؟ عالیہ نے پوچھا۔ ارے میں زرمین کا باپ ہوں، کیا ایک رات بھی اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال سکتا؟ اکمل نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل واپس آ جاؤں گی، یہ کہہ کر عالیہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ عالیہ کو احساس نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اکمل برسوں سے جس موقع کی تلاش میں تھا، آج وہ موقع اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں شیطانی منصوبہ گھر کر چکا تھا۔ عالیہ کے جانے کے فوراً بعد اس نے اپنی دوسری گاڑی نکالی اور زرمین کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل پہنچا تو جنگل میں گپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اکمل نے اپنی کار جنگل میں موجود ایک پرانے کنویں کے قریب روکی۔ جنگل کے ماحول پر ایک عجیب سی پر اسراریت قائم تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جنگل میں کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہ تھی۔ پورے جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکمل نے کار کی ٹارچ نکالی اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے پورا اطمینان کر لیا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اکمل کو ایک نظر شبہ گزرا کہ کوئی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اکمل نے زرمین کو گود میں اٹھایا اور کنویں کے قریب آ گیا۔ پھر وہ ہوا جس سے انسانیت شرما جائے، شیطان بھی کانپ اٹھے۔ اس سفاک درندے نے چند لمحے سوچنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس کنویں اندر پھینک دیا۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ اس بچی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو اکمل نے ایک شیطانی قہقہا فضا میں بلند کیا اور کار کی جانب بڑھا۔ اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا اور بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اکمل نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جنگلی جانور ہوگا۔ اکمل کو ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب اسے کبھی بھی چین نہیں ملے گا۔ لیکن اکمل نے نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے اطمینان کا مظاہرہ کیا اور نہایت ہی بے شرمی سے کار میں بیٹھا اور گھر آ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اکمل کی آنکھ کھلی، وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا۔ اس نے ابھی بوتل منہ سے لگائی ہی تھی کہ اسے زرمین کی آواز سنائی دی۔ بابا، میرا کیا قصور تھا؟ اکمل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اکمل نے اپنے آپ کو دلاسا دیا اور اسے ایک وہم گردانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس کے بعد اکمل دیکھتا ہے کہ زرمین خنجر تھامے ہوئے آہستگی سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے اکمل کی جانب بڑھتی ہے اور وار کرنے والی ہی ہوتی ہے کہ اکمل کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے۔ ساتھ ہی اکمل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ تو خواب تھا، اکمل نے کہا۔ اچانک اکمل کو کمرے کے باہر سے ایک روتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دیتی ہے۔ اکرم ایک دم بیڈ سے اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ اکمل نیچے پہنچا اور دیکھا کہ کوئی نہیں ہے اور رونے کی آواز کو اپنے دماغ کا فطور سمجھا۔ اچانک اسے پیچھے کی جانب سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، بابا، میرا کیا قصور تھا؟ اکمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو زرمین ہے، اکمل یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اکمل، اپنی آنکھیں کھولو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عالیہ کے الفاظ اکمل کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اکمل ہوش میں آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ اکمل کے دائیں جانب عالیہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور بائیں جانب عالیہ کا بھائی حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور زرمین کہاں ہے؟
عالیہ نے اکمل کے ہوش میں آتے ہی اس کے سامنے سوالوں کی لمبی فہرست لگا دی۔ اکمل نے اپنا دماغ چلایا اور ایک من گھڑت کہانی عالیہ کے سامنے پیش کر دی۔ اکمل نے بتایا کہ کل رات تمہارے جانے کے بعد گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ جب انہیں گھر میں کسی قسم کا پیسہ نہ ملا تو زرمین کو اغوا کر کے لے گئے اور کہا کہ ہمارے فون کا انتظار کرنا، اور جاتے جاتے پسٹل کا برسٹ میرے سر پر مار کر بے ہوش کر گئے۔ یہ سن کر عالیہ کے ہاتھ باختہ ہو گئے۔ عالیہ زور زور سے چلانے لگی، مجھے میری زرمین واپس چاہیے۔ عالیہ کا بھائی بولا، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی اکمل تلملا اٹھا، نہیں، ہمیں پولیس کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ہماری زمین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا۔ اکمل غصے میں بولا۔ رات ہونے کو آئی اور دوبارہ اکمل کے کانوں میں زرمین کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ عالیہ نے جب اکمل کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، اکمل یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اکمل نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں، میری طبیعت خراب ہے۔ 3 دن گزر گئے، نہ اغوا کاروں کا کوئی فون آیا اور نہ زرمین کی کوئی اطلاع مل سکی۔ عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا، ادھر اکمل بھی پوری طرح بدحال تھا۔ اب صبح ہو یا شام، آفس ہو یا گھر، اسے وقتاً فوقتاً زرمین کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور ساتھ ہی زرمین بولتی، بابا میرا کیا قصور تھا؟ عالیہ کے بے حد اصرار پر اکمل کو مجبوراً اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر زرمین کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروانا پڑی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا بس چھانے ہی والا تھا۔ اکمل آفس سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں اس شیطان صفت نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ اچانک اکمل کی کار بند ہو گئی۔ اکمل نے بہت کوشش کی لیکن کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنے میں تاریکی چھانے لگی۔ اکمل نے فیصلہ کیا کہ اب اسے یہ جنگل پیدل ہی پار کرنا ہوگا۔ اکمل نے اپنی گاڑی کو سڑک کنارے پارک کیا اور گاڑی سے ٹارچ نکالی اور آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ تیز ہوا چلنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی، جس سے جنگل کے ماحول پر ایک عجیب پراسراریت قائم ہو گئی۔ اکمل کو اپنے قدم بھاری پڑتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ قوت نہیں چاہتی تھی کہ اکمل جنگل سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکمل کے راستے میں جنگل کا وہ پرانا کنواں آ گیا جس کنویں میں اکمل نے اپنی بیٹی کو پھینکا تھا۔ جیسے ہی اکمل اس کنویں کے نزدیک پہنچا، اسے ایک نہایت ہی دلدوز چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک بچی کی لاش فضا میں بلند ہوئی۔ اکمل نے یہ سب دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور سر ایک بھاری پتھر سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے اکمل بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اکمل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا اور سامنے کی طرف ایک عمر رسیدہ بزرگ کو موبائل پر کسی سے بات کرتا پایا۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش تو آیا، بزرگ نے کہا۔ اب کون ہے اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ اکمل نے استفسار کیا۔ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا میں یہاں کا رہائشی ہوں اور پیشے سے ایک لکڑ ہارا ہوں۔ آج صبح جب میں لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا تو جنگل کے پرانے کنویں کے قریب تمہیں بے ہوش پایا، پھر میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ بزرگ نے اکمل سے پوچھا، بیٹا تم بتاؤ تم کون ہو اور یوں بے ہوش کیسے پڑے تھے؟ اکمل نے جواب دیا، میں کل رات جنگل سے گزر رہا تھا کہ میری کار خراب ہو گئی، پھر میں نے جنگل کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بارش کی وجہ سے کیچڑ تھا، میرا پاؤں پھسلا اور سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ بڑی توجہ سے اکمل کی باتیں سن رہا تھا۔ بزرگ نے اکمل کو مزید کئی باتوں میں الجھائے رکھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بزرگ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی اکمل کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر خان تھا، وہی انسپکٹر خان جس کے پاس اکمل اور عالیہ نے زرمین کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ بزرگ نے بے ساختہ کہا، جناب یہی ہے وہ درندہ جس نے اس رات ایک بچہ کنویں میں پھینکا تھا، میں اس رات چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا، گرفتار کر لیجیے اسے۔ اکمل حیرانگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اکمل کو ہتھکڑیاں لگائی، پھر پولیس اکمل کو لے کر اس کنویں کی جانب روانہ ہوئی جہاں پر اکمل نے زرمین کو پھینکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس نے زرمین کی لاش بھی کنویں سے برآمد کر لی۔ ہیلو،
میں انسپیکٹر خان بات کر رہا ہوں. کیا آپ عالیہ بول رہی ہیں؟ جی ہاں، میں عالیہ بول رہی ہوں، عالیہ نے جواب دیا. انسپیکٹر خان نے کہا، محترمہ آپ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے، آپ کی بچی کے قاتل کا پتہ لگ گیا ہے. یہ سنتے ہی عالیہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے گرا اور ساتھ ہی عالیہ نے رونا شروع کیا. نہیں، میری بچی نہیں مر سکتی، وہ زور زور سے چلانے لگی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد عالیہ بوجھل قدموں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی. انسپیکٹر خان نے کہا، بیٹھ جائیے محترمہ، آپ کی بیٹی کے قاتل اور آپ کے شوہر کا پتہ چل گیا ہے. کون ہے میری بیٹی کا قاتل؟ عالیہ نے مدھمسی آواز میں پوچھا. کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے شوہر اکمل ہی قاتل ہیں، اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، انسپیکٹر خان نے عالیہ کو بتایا. یہ سنتے ہی عالیہ کی زبردست ہچکی کی آواز سنائی دی اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. اکمل کیونکہ اپنا گناہ قبول کر چکا تھا تو عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی تھی. اکمل کو جیل منتقل کر دیا گیا تھا. اسے ہر وقت اپنی بیٹی یہ پوچھتے نظر آتی، بابا میرا کیا قصور تھا؟ اکمل ان آوازوں سے بچنے کے لیے کبھی اپنے بالوں کو نوچتا تو کبھی اپنا سر جیل کی سلاخوں اور دیواروں پر مارتا. وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا. اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جیل حکام نے اسے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا. لیکن وہاں بھی اکمل میں کوئی بہتری نہ آئی. اب رات ہو یا دن وہ اپنے کانوں پر ہاتھ ڈھکے رکھتا اور صرف یہ الفاظ اس کی زبان پر ہوتے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اس دنیا میں اب اکمل کا کوئی نہ رہا تھا. اب بس وہ موت مانگتا تھا، صرف اور صرف موت. لیکن موت بھی اس شفاق انسان سے روٹھ چکی تھی. اب صرف یہ زندگی ہی اس کے لیے سزا تھی.